اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترقی یافتہ قوموں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنی تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اپنی تاریخ کو جاننا، اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج اگر مسلمان اس دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، زوال کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے، اسلامی تاریخ سے رشتہ منقطع کر چکے ہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کوئی اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ محترم سامعین، اس وقت میں آپ کے سامنے تاریخ کی اہمیت اور خصوصاً اسلامی تاریخ کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر انسان کو تاریخ سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ دلچسپی کا جو موضوع ہے وہ تاریخ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے، ماں باپ سے اور گھر کے بڑے لوگوں سے تاریخ کے واقعات، کہانیاں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو تاریخ ہر انسان کا بڑا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ہر انسان کو تاریخ سے بڑی گہری دلچسپی ہوتی ہے۔ جو قومیں اس دنیا میں ترقی کرتی ہیں، ترقی یافتہ قوموں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنی تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ملک، ہر قوم اپنی تاریخ کو بار بار دہراتی ہے۔ ہر ملک اپنے باشندوں کو اپنی تاریخ بار بار وقفے وقفے سے یاد دلاتا ہے۔ اس ہندوستان میں ہم ہندوستان کی تاریخ ہر سال یوم آزادی کے موقع پر 15 اگست کے دن ہم ہندوستان کی تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہندوستانیوں کو ہندوستان کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ یہ صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں بلکہ ساری قوموں کا اور سارے ممالک کا معاملہ ہے۔ تو ساری ہی قومیں، سارے ہی ممالک اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی تاریخ کو یاد دلاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اپنی تاریخ کو جاننا، اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کرتی ہے، وہ اس دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج اگر مسلمان اس دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، زوال کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے،
اسلامی تاریخ سے رشتہ منقطع کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کا اسلامی تاریخ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے، صحابہ کرام کی تاریخ کیا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً ہمارے پاس اسلامی تاریخ کے تعلق سے بہت کم معلومات پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بہت ساری معلومات ہیں۔ صرف اگر ایک کرکٹ کا معاملہ لیا جائے تو ہمارے نوجوان اس کے سلسلے میں بہت ساری معلومات اپنے پاس رکھتے ہیں جس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم کسی نوجوان سے یہ سوال کریں کہ عشرہ مبشرہ کون ہے، وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم نوجوان اس بارے میں معلومات حاصل ہوں گی اور اس بارے میں بتا سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسلامی تاریخ کے بارے میں ہم مسلم نوجوانوں کو سوال کریں تو وہ بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ دراصل اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے ناواقفیت کی دلیل۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کرے، تاریخ کو پڑھے۔ تاریخ کے سلسلے میں اسلام ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ ہم صرف اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، بلکہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی تاریخ کے علاوہ غیر مسلموں کی تاریخ، غیر اقوام کی تاریخ پڑھنے پر بھی اسلام ہمیں توجہ دیتا ہے، ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں کی تاریخ کا بھی مطالعہ کرے۔ دونوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف اسلامی تاریخ کا ذکر نہیں، بلکہ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے زیادہ، مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ غیر اقوام یا غیر مسلموں کی تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی گئی، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی تاریخ یا ان اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے اس دنیا میں آئی اور اس دنیا سے گزر چکی۔ یہ دونوں کا مطالعہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تاریخ کی جب بھی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے بہت ساری کتابیں تاریخ کے سلسلے میں، لیکن قرآن مجید کے بیان کے مطابق تاریخ کا سب سے مستند ذریعہ، تاریخ کے سلسلے میں جس کتاب کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں، جس کتاب کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں اقوام کی تاریخ کو جاننے کے لیے، دیگر قوموں کی تاریخ کو جاننے کے لیے، یا پھر مسلمانوں کی تاریخ کو جاننے کے لیے سب سے پہلا ذریعہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی تاریخ بھی ذکر کیا ہے۔ جگہ جگہ خصوصاً مکی صورتوں میں، قرآن مجید کی مکی صورتوں میں تاریخ اور گزشتہ قوموں کی تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم گزشتہ قوموں کی تاریخ یا غیر مسلم قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کیوں کریں۔ یہ سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے کہ ہم غیر اسلامی قوموں کا یا غیر مسلم قوموں کا یا اسلام سے پہلے جو قومیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان کا مطالعہ کیوں کریں۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے اسباب بتائے گئے کہ ہمیں پچھلی قوموں کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے ہمیں دیگر اقوام کا یا اسلام سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کا جو پہلا اور بنیادی سبب ہے وہ ہے صحیح معلومات۔ صحیح معلومات کے لیے، دیگر قوموں کی صحیح جانکاری کے لیے، دیگر قوموں سے صحیح واقفیت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور خصوصاً قرآن مجید کا مطالعہ کریں
تاکہ ہمیں دیگر قوموں کی تاریخ سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا ذکر کیا گیا، اور ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد یا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آخر میں فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ یہ غیب کی باتیں، یہ تاریخ، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں، یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو یہ واقفیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، کہ یہ غیب کی خبر ہے، ہم نے یہ ساری باتیں آپ کو بیان فرمائی، آپ کی طرف ان باتوں کی وحی فرمائی۔ تو یہ سب سے پہلی چیز واقفیت۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، ایک بہترین واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات واقفیت کے لیے، قوموں کی جانکاری کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور اس کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ایسی قوموں کا ذکر فرمایا جو نافرمان تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ ان کے واقعات یا ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ ان کے واقعات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے عقل مندو اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ یہودیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان فرمایا، کس طریقے سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو قریظہ کا جو انجام ہوا، اس کو ذکر کرنے کے بعد، یہودیوں کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو گویا کہ ان قوموں کو ذکر کرنے، ان قوموں کی تاریخ بیان کرنے کا سبب ان سے عبرت حاصل کی جائے کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو اس دنیا میں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری، قوم یہود، قوم ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اشد، کہ وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ دنیا میں ایسی قومیں گزری جو ہم سے زیادہ طاقتور اور ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھیں، لیکن جب ان قوموں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ غرض یہ سب سے بنیادی سبب ہے، کہ بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان قوموں کو جو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کیا، ان قوموں کو جو ہلاک کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اور پھر بہت ساری ایسے قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا جو نیک تھیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاری۔ ایسے نیک قوموں کا، نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا، جس میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 17 انبیاء کرام کا، 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے طریقے پر تھے۔ فبہداہ مقتدی، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ تم ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، ان کے راستے پر چلو۔ یہ نیک لوگوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد
نیک لوگوں کی سیرت بیان کرنے کے بعد، نیک لوگوں کی تاریخ بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، اور انہوں نے جیسے اس دنیا میں زندگی گزاری اس کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاری جائے۔ تو یہ نیک لوگوں کی سیرت بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید میں قوموں کی تاریخ بیان فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم دنیا میں سیر و تفریح کریں، صرف پچھلی قوموں کا مطالعہ نہ کریں، بلکہ اس وقت دنیا میں جو قومیں پائی جاتی ہیں ان کا بھی ہم مطالعہ کریں، ان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک تو ہمیں کتابیں پڑھنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک کا، دنیا کے مختلف شہروں کا ہم دورہ کریں، دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کریں اور سیر و تفریح کریں۔ اس کا مقصد بھی، سیر و تفریح کا مقصد بھی یہ بتایا گیا کہ ہم ان قوموں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ قومیں اگر ترقی کر رہے ہیں تو ان کی ترقی کی وجہ کیا ہے، ترقی کا سبب کیا ہے۔ اگر ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں سیر و تفریح کرنے کا اور دنیا میں گھومنے اور پھرنے کا حکم دیا گیا۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم دنیا زمین میں چلو پھرو، سیر و تفریح کرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے اس دنیا میں جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر ان کا برا انجام ہوا تو برے انجام کا سبب کیا ہے، اگر ان کا اچھا انجام ہوا تو اچھے انجام کا سبب کیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ کہا گیا فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ دیکھو، سیر و تفریح یہ انسان کا ایک بہت ہی بہترین مشغلہ ہے، خصوصاً جب چھٹی کے ایام آتے ہیں، موسم گرما کے ایام میں، گرمی کے موسم میں لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سیر و تفریح کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن سیر و تفریح کا مقصد بھی اسلام متعین کرتا ہے کہ ہم سیر و تفریح صرف سکون و اطمینان کے لیے یا اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہ کریں، بلکہ ہماری سیر و تفریح کا بنیادی مقصد عبرت پذیری ہو، نصیحت حاصل کرنا۔ یہ جو مقصد ہے، یہ مقصد امت مسلمہ اس کو تو بھلا دے، لیکن اگر ہم دیکھیں انگریز اس مقصد کو یاد رکھیں۔ آج بھی اگر انگلینڈ سے یا یورپی ممالک سے اگر انگریز سیر و تفریح کے لیے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی ہے۔ وہ اگر تاج محل جاتے ہیں تو تاج محل کے پاس بیٹھ کر وہ تاج محل کی صرف عمارت کا مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ وہ وہاں پر جانے کے بعد کتاب کھول کر اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، بنانے کا مقصد کیا ہے، اور پھر وہ اس حقیقت اور اس گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے عمارت بنائی گئی۔ تو قرآن مجید ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے مطالعہ کریں اور پھر دنیا میں گھومیں اور سیر و تفریح کریں۔ سیر و تفریح کا بنیادی مقصد اسلام یا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ یقیناً دنیا کے لوگ، انگریز یا دیگر قومیں اگر مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف دنیا ہوا کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے نزدیک ان قوموں کے مطالعے یا ان قوموں سے عبرت حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیاوی عبرت نہیں بلکہ اخروی عبرت۔ اس کے ذریعے ایک مومن اپنی آخرت بناتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم دیگر قوموں کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے لیے ہم دنیا میں سیر و تفریح کریں، شہروں کا اور دیگر ممالک کا سفر کریں، اور اس کے ذریعے ان ممالک کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ دیگر قوموں کا مطالعہ کرنے کا مقصد اور اس کے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اسلامی تاریخ سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، بلکہ دیگر قوموں سے پہلے اسے اپنی اسلامی تاریخ کو جاننا چاہیے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً آج کے دور میں اسلامی تاریخ پر جو حملے ہو رہے ہیں،
اسلامی تاریخ پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، ایسے میں ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا، اسلامی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اسلامی تاریخ کو نہیں جانیں گے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو پھر ان لوگوں کا جواب نہیں دے سکتے جو اسلامی تاریخ پر حملہ کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلا انسان مسلمان تھا، سب سے پہلا انسان اس دنیا کا خلیفہ تھا، سب سے پہلا انسان اس دنیا کا بادشاہ تھا، اور سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ کا نبی تھا۔ لیکن آج جو اسلامی تاریخ کو مست کیا جاتا ہے، بلکہ انسانی تاریخ کو مست کر کے اسلامی تاریخ کو بگاڑ کر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا انسان بندر کی بگڑی ہوئی شکل ہے، بندر سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا۔ یہ حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں گویا ہمارے ذہنوں میں، انسانوں کے ذہنوں میں اور خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا انسان آدم نہیں، یا سب سے پہلا انسان اس دنیا کا بادشاہ نہیں، سب سے پہلا انسان مسلمان نہیں، سب سے پہلا انسان نبی نہیں، بلکہ وہ بندر سے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلا انسان نہ صرف اس دنیا کا بادشاہ تھا، اس دنیا کا خلیفہ تھا، نہ صرف وہ مسلمان تھا، نہ صرف اللہ کا نبی تھا، یہ سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے جس انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی جانب سے روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی جانب سے اس میں روح پھونکی۔ یہ آدم علیہ السلام کے لیے دوسرا اعزاز ہے۔ اور تیسرا اعزاز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس پہلے انسان کے لیے سجدہ کریں۔ پہلا انسان وہ ہے جس کو دنیا کی سب سے اشرف مخلوق یعنی فرشتے اس کے آگے سجدہ کیے۔ یہ کوئی بندر نہیں بلکہ وہ ہے جس کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں رکھا، جہاں پر اس نے دنیا سے پہلے جنت کی سب سے بہترین تہذیب دیکھی۔ یہ پہلا انسان سب سے بہترین تہذیب کو دیکھ کر اس دنیا میں آیا تھا، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا ڈارون کا نظریہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان برہنہ رہتا تھا، اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ یہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، جنت کی تہذیب سے وہ واقف تھا، جنت کا لباس پہنا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس چھین لیا۔ تو سب سے پہلا انسان لباس پہنتا تھا، جنت کی بولی اللہ تعالیٰ نے اسے سکھلائی تھی، یہ گونگا نہیں تھا جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی تاریخ ہے، ہماری اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں سارے انبیاء کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، سارے انبیاء کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا، سارے انبیاء کی تاریخ کو جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کر لے، رسالت کا اقرار نہ کر لے۔ تو اسی میں کلمہ توحید میں یا شہادتین کے اقرار ہی میں یہ بات ہے کہ جس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے
ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ اسوہ یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اسی وقت بنا سکتے ہیں جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانے، تو ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتے ہیں؟ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا نہیں سکتے۔ صحابہ کرام آپ کی زندگی کو اسوہ بنانے کے لیے آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کیا۔ رات میں نے گزارنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں یہ جانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کام کرتے ہیں، رات میں آپ کا معمول کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رات گزارتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں تو یہ جاگتے ہیں، محض اس لیے کہ آپ کی سیرت کو جانیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو معلوم کریں۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے، تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کر دیے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ معمول کے برخلاف آج ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ میرے لیے آج پانی کا انتظام کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے۔ تو اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے پروردگار تو اس بچے کو دین کی سمجھ اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور وہ فقیہ الامت اور امام المفسرین کہلائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں جانب کر لیتے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا معمول تھا کہ وہ آپ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی یہاں تک آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے تھے، آپ کے حالات جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک صحابی، ابھی مجھے میں نام بھول رہا ہوں، کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر جب چڑھتے ہیں تو ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے ہیں، استنجا سے فارغ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چار دیواری میں جب استنجا کے لیے بیٹھے تو آپ کا رخ مشرق مغرب کی طرف تھا، تو گویا کہ چار دیواری کے اندر مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف رخ کر کے استنجا، پیشاب یا پاخانہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ وہ بتاتے ہیں کس طریقے سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم دیکھیں اور غور کریں کہ صحابہ کرام آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے کس قدر آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن مجید میں
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب تک ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، نبی کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو آپ کی سیرت کو جانے گا، آپ کی اتباع کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ کہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو کہا گیا کہ تم میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم نبی کی اتباع کرنا چاہیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت پڑھیں۔ آپ کی اتباع اسی وقت ہو سکتی ہے، اگر ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو پھر ہم نبی کی اتباع بھی نہیں کر سکتے، نبی کی اتباع کا طریقہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سارے انسانوں کے لیے سیدھا راستہ دکھانے والے، اسی لیے ہم کو داعی امت کہا جاتا ہے۔ اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب امت مسلمہ پر ہے۔ یہ امت داعی امت ہے، ساری قوموں تک دین پہنچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم صحیح طور پر اسی وقت لوگوں تک یا سارے قوموں تک اس دین کو پہنچا سکتے ہیں جبکہ ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دین کو اسی طریقے پر پہنچائیں جس طریقے پر اللہ کے رسول نے پہنچایا۔ اس دین کو پہنچانے میں ہم آزاد نہیں کہ ہم جیسے چاہے اس دین کو پہنچائیں، بلکہ اس دین کو اسی طریقے پر پہنچانا ضروری ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول نے پہنچایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور وہ جو میری پیروی کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، وہ اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، وہ انسانوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی ملک چاہے کتنا بھی ترقی یافتہ ہو، وہ اپنے ملک کے باشندوں کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ کوئی بھی ملک اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے باشندوں کے ممالک کو حل کرنے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ اسلام کے متبعین کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سارے دنیا کے مسائل کا حل ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے مسائل کا حل اگر کسی کی سیرت میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ اس لیے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ خصوصاً آج کے دور میں آپ پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کی طرف سے اس کا تشفی بخش جواب بہت کم دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا دین تلوار کے زور پر پھیلایا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہر مسلمان کو غصہ آتا ہے، مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ علمی دلائل کی روشنی میں اس کا جواب دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک سے زائد شادیاں کی، آپ کے اندر جنسی خواہشات تھیں، آپ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس طرح کی بہت ساری شادیاں کی۔ یقیناً یہ بات کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کتنے مسلمان ہیں ان کا جواب علمی دلائل کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ خود ہمارے پاس ان کا جواب موجود نہیں۔ آج
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، آپ کی سیرت کے بارے میں جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کا جو رد عمل ہم مسلمان کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر بہت سے اعتراضات کیے گئے۔ آج جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے گئے۔ آپ کو جھوٹا کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والا۔ اس طرح کے بہت سارے اعتراضات آپ پر کیے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جذبات میں نہیں آئے، بلکہ آپ نے ان کا علمی جواب دیا۔ تو اس لیے بھی ہمیں آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، آپ کی سیرت پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان اعتراضات کو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے اور ان کا جواب سب سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اور پھر جو غیر مسلم، بہت سارے غیر مسلم وہ ہیں جو آپ کی حقیقت سے واقف نہیں، اور آپ کی حقیقت سے نا واقف ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں بھی قرآن مجید یہ کہتا، جو لوگ اسلام کی دشمنی کریں، اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ تو ایک بہترین اور مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ سارے ہی غیر مسلم ابو جہل اور ابو لہب نہیں، سارے ہی لوگ اسلام سے اس لیے دشمنی نہیں کر رہے کہ وہ اسلام کو نہیں چاہتے، بلکہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے، اسلام کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر غیر مسلم دشمنی کر رہے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف نہیں۔ اگر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرایا جائے اور ان کے سامنے بتایا جائے کہ یہ رسول تو وہ ہے جو تمہاری خاطر تمہاری ماں سے زیادہ اپنے دل میں ہمدردی رکھنے والا ہے، یہ رسول کے بارے میں اگر ہم صحیح تعارف کرائیں تو ضرور آپ کی سیرت سے متاثر ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کا لایا ہوا دین ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے، آپ کو اپنا سب سے بدترین دشمن سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں آپ کی حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ثمامہ بن اسال، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے حکم سے ثمامہ بن اسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اتفاق سے مدینہ کے مسلمان ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو قید کر لیتے ہیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال جب مسجد نبی میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے جو آئے تھے، فوراً ثمامہ بن اسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کی سیرت سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میرے نزدیک اگر کوئی شخص سب سے زیادہ بدترین تھا تو وہ آپ تھے، لیکن آج کے بعد میرے نزدیک اگر کوئی شخص سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ تبدیلی ثمامہ بن اسال میں کیسے آئی؟ آپ کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے، آپ کی سیرت سے واقف ہونے کی وجہ سے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سارے لوگوں میں اور غیر مسلموں میں عام کریں، تاکہ ان کے ذہنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور آپ کی سیرت کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔